औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेडीज़ एंड जेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज का जो मेरा लेक्चर है ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 6565 और इसका यूनिट नंबर 3 है, यानी इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, उसका द इंडिविजुअल डिमांड फॉर एजुकेशन। इस टॉपिक का मतलब जब समझ लेते हैं तो आगे भी चीज़ समझने में आ जाती है कि एक काम जो होता है एजुकेशन के पैराए में वो ये होता है कि हुकूमत वक्त जो इकोनॉमिक्स की इस्तिलाह में यानी इकोनॉमिक्स की रोशनी में यही हम करते हैं ना कि अपने महदूद वसाइल से लामहदूद मसाइल को हल करते हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरे करते हैं और ज़रूरियात को तरजीह देते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि कौन सी ज़रूरत हमारी ज़्यादा अहम है। तो किसी भी माशरे के लिए तालीम जो होती है, अफराद की तालीम, वो बड़ी अहमियत रखती है। लेकिन उसके ऊपर जब हम पैसा एलोकेट करते हैं, खर्च करते हैं, तो हमें पहले ये देखना होता है कि वो अफराद की डिमांड क्या है। यानी एजुकेशन जो होती है किसी भी फ़र्द के लिए कैसी चाहिए, किस तरह की चाहिए, किस हद तक चाहिए, तो वो हम उसका तयन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक वो भी है कि इंडिविजुअल डिमांड फॉर एजुकेशन, यानी एजुकेशन की अफराद के लिए डिमांड यानी ज़रूरत, उनकी जो जिसको हम तलब कहते हैं कि अफराद के लिए एजुकेशन की तलब को किस तरह देखा जाता है कि हमारे अवाम में कितनी एजुकेशन चाहिए, कितने स्कूल चाहिए, कितने टीचर चाहिए और आने वाले वक्त में उसकी क्या उसके अंदर तब्दीली आएंगी। आइए जी हम उसका जायज़ा लेते हैं, उसको देखते हैं। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, और यहाँ से साथ साथ मैं थोड़ी बहुत वजाहत भी करता जाऊँगा। डिमांड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में यानी मुआशियात में जब हम तलब से मुराद लेते हैं किसी चीज़ की तलब, तो वो क्या होती है, हमने इसको देखना है। तो देखिए नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कमोडिटी और सर्विस दैट कैन बी परचेज्ड एट सर्टन प्राइस, यानी कोई भी शय या खिदमत जो किसी ख़ास कीमत पर ली जा सके, ख़ास कीमत अदा करके उसको हासिल किया जा सके, उसको हम डिमांड कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि एजुकेशन जो होती है ये एक सर्विस है, हम इसको लेने में कितना पे करते हैं। तो अ कम्युनिटी और सर्विस दैट कैन बी परचेज एट सर्टन प्राइस, यानी ख़ास कीमत अदा करके हम जितनी कोई चीज़ हासिल करते हैं उसको हम या हासिल कर सकते हैं, वो हमारी डिमांड होती है। वाई वी स्टडी डिमांड इन एजुकेशन। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि एजुकेशन के अंदर ये डिमांड क्यों ज़रूरी है, ये क्यों होती है। देखिए कोई भी चीज़ है जब तक हमें उसकी तलब नहीं होती हम उसको अचीव नहीं करते, हम उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करते। जब तक किसी चीज़ की तलब ना हो वो चीज़ मार्केट में कोई नहीं लाता। वो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है, यानी जब किसी चीज़ की ज़रूरत पैदा होती है तो वो चीज़ ईजाद भी हो जाती है, तो ज़ाहिर है उसकी मांग होती है, तो उसकी तलब होती है, उसकी डिमांड होती है, तो फिर आती है। अब एजुकेशन की ज़रूरत क्या है कि कोई भी मुआशरा एजुकेशन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। मुआशरा होता कौन है, मुआशरा वही होता है ना कि जो अफराद का ऐसा ग्रोह जिनके मफादात एक जैसे हों, जिनकी मज़हब, जिनकी ज़बान, जिनका कल्चर, सकाफ़त, उनकी तरजीहात, जिनके रोज़ी कमाने के ज़रिए और इसी तरह से उनकी जो रसूमात हैं वो एक जैसी होती है, वो मुआशरा है। अब अपने मुआशरे, कोई भी मुआशरा होता है वो तब तक एडवांस नहीं होता या उसके अंदर तरक्की नहीं आती या वो रीस्ट्रक्चर नहीं होता जब तक वहाँ पे एजुकेशन ना हो। तो जो एजुकेशन होती है ये किसी भी सोसाइटी की डिमांड पर होती है। अब देखते हैं गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट स्कार्स रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने पहले बात की है कि हमेशा से ये रहा है कि इंसान इसी मामला से दो चार है कि उसके पास वसाइल तो महदूद होते हैं लेकिन उसकी ख्वाहिशात या ज़रूरियात लामहदूद होती हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर कम निकले, फिर भी कम निकले। तो मतलब ये होता है कि इंसान ज़रूरियात को जब देखता है तो उसका दिल करता है पूरी मार्केट ख़रीद के ले जाऊँ, लेकिन जब अपनी जेब को देखता है तो फिर तरजीहात करता है, फिर उसके अंदर तरजीहात करता है कि कौन सी चीज़ है, प्रायोरिटाइज़ कर लेता है कि मेरी सबसे अहम चीज़ ये है, ये ज़रूरत है, मैं इसको पहले हासिल करूँ, ये दूसरे नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे आती है। इसी तरह से गवर्नमेंट के पास भी वसाइल कम है, वो भी देखती है कि इन वसाइल को कहाँ कहाँ ख़त्म करना है। और फिर आपको पता है कि कुछ वसाइल ऐसे भी हैं जिसको हम कमियाब बोलते हैं, जो कम हैं, नायाब हैं, और उनको फिर सदियों तक दोबारा अचीव नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर हमारी एनर्जी है, पेट्रोल है, इसी तरह से गैस है। इस तरह की चीज़ें भी वो हैं कि जो
ان کو بھی استعمال کرنے میں تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ تو جب حکومت کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دوسرے وسائل ہوتے ہیں، تو وہ بھی محدود ہوتے ہیں۔ یعنی جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ بھی کرنا ہے، ان کو بہتر معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے، ان کو سہولیات دینے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، تو پھر ان کے پاس بھی وسائل تھوڑے لگتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ گورنمنٹ کین آلسو ناٹ افورڈ الٹریسی، اور پھر دوسری جانب یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ پہ پاس ایک طرف تو حکومت کے پاس وسائل تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو اہم ترجیحات ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ جب جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو پورا بازار خریدنے کو دل کرتا ہے، لیکن پھر ہم جیب کو دیکھ کے ترجیحات کر لیتے ہیں کہ کس چیز کو میں نے ترجیح دینی ہے، پرائرٹائز کرنا ہے۔ یہاں بھی صورتحال حکومت کے سامنے سب سے اہم چیز لوگوں کی تعلیم ہوتی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ جو لوگ ہیں وہ ناخواندہ رہ جائیں۔ خواندگی کی شرح کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ خواندگی کی شرح کا تعلق ہی کسی ملک کی ڈیولپمنٹ پر ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے ایجوکیشن ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے لیے۔ تو چونکہ ہمارا آج کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کس طرح دیکھنی کہ انڈیویجول ڈیمانڈ کیا ہے فار ایجوکیشن، اس کو کیسے طے کیا جاتا ہے، کیسے دیکھا جاتا ہے، حکومت کیسے ان کو جائزہ لیتی ہے کہ کتنے افراد ہیں جن کو تعلیم دینی ہے یا آنے والے وقت میں کتنے ہو جائیں گے۔ فور کاسٹنگ دا ڈیمانڈ فار کمپلسری ایجوکیشن، یہی میں نے بتایا نا کہ ایجوکیشن کے لیے پہلے دیکھنا پڑتا ہے، فور کاسٹ کرنا پڑتا ہے، پیشگوئی کرنا پڑتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے ایجوکیشن دینی ہے، یا اگلے سال کتنے ہو جائیں گے، اس سے اگلے سال کتنے ہو جائیں گے۔ یہ تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں کس طرف جانا پڑتا ہے؟ ہم نے ایک ڈیموگرافی دیکھنا پڑتی ہے۔ ڈیموگرافی کیا ہوتا ہے؟ ڈیموگرافی ہوتی ہے انسانوں کے بارے میں علم، پاپولیشن کے بارے میں علم، یعنی ان کی تعداد کتنی ہے، بچوں کی تعداد کتنی ہے، بڑوں کی تعداد کتنی ہے، کتنی عمر میں کتنے افراد ملک کے اندر موجود ہیں، کتنے افراد جو ہیں وہ تعلیم سے وابستہ ہیں، کتنے کاروبار سے وابستہ ہیں، اور کاروبار کن کن لوگوں کا پیشہ ہے، کیسے لوگوں کا۔ ان تمام اعداد و شمار کو ہم ڈیموگرافی بولتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں ڈیموگرافی کو دیکھنا پڑتا ہے، ڈیموگرافی سے ہمیں مدد ملتی ہے۔ مختلف طبقوں کو دیکھنا پڑتا ہے، خواتین کی تعداد کتنی، مردوں کی کتنی ہے، بچوں کی کتنی ہے۔ پھر عمر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ کتنی عمر کے بچے جو ہیں وہ اسکول جانے والے ہیں، کتنی عمر کے بچے جو ہیں وہ بھی شیرخوار ہیں یا بچپن میں ہیں جو بھی اسکول نہیں جاتے۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگوں کو روزگار دینا ہے، کتنے لوگ بے روزگار موجود ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ روزگار پہ ہیں۔ تو یہ ڈیموگرافی سے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا مائیگریشن جو ہوتی ہے بڑا ایک اہم اور کریٹیکل چیز ہے، اس کے اندر بہت سی احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ مائیگریشن یہی ہوتی ہے کہ جب لوگ سہولتوں کے لیے دیہاتوں کو چھوڑ کے شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، تو جیسے جیسے لوگوں کی وہ تعداد بڑھتی ہے تو دیگر چیزوں کی کمیابی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ سکولوں کے اندر اوور کراؤڈنگ شروع ہو جاتی ہے، کالجز کم پڑھنے لگتے ہیں، ہاسپٹل میں تعداد جو ہوتی ہے مریضوں کی بڑھ جاتی ہے، سڑک پہ حادثات کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو مائیگریشن جو ہوتی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے جب بھی پلاننگ کی جاتی ہے، اور ایجوکیشن کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہے اس سال اس بڑے شہر میں آ سکتے ہیں یا جا سکتے ہیں، تو اس کو بھی سامنے رکھا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیگل اینڈ سوشل کسٹمز یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہوتا ہے ہمارے اوپر لیگلی کیا چیز ہے۔ جس طرح سے اس وقت ہمارے پاس سامنے ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ کوئی بچہ جو ہے اسکول سے باہر نہ رہے۔ جب یہ قانون بن گیا تو ہم پابند ہو گئے کہ جتنے بچے جو ہیں وہ چھوٹی عمر کے ہیں، جنہوں کی عمر 5 سال ہونے والی ہے اگلے سال یا اگلے 2 سالوں میں، تو ان کے لیے کتنے سکول بنانے ہیں، وہ آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور چونکہ ان کو ایجوکیشن لازمی ہے، اس لیے یہ بغیر سوچے سمجھے کہ کس بچے نے سکول جانا کس نے نہیں جانا، ان تمام بچوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کو ایلیمنٹری ایجوکیشن دینی ہے، ہر حال میں دینی ہے، تو اس لیے وہ لیگل بن جاتا ہے۔ اسی طرح سوشل کسٹمز ہیں کہ کچھ ایریاز وہ ہیں، اس آج کے دور میں تو یہ ہماری ایک سوشل ویلیو بن چکی ہے ایجوکیشن، اس کے بغیر چلا نہیں جا سکتا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ علاقوں کے اندر آج بھی خواتین کو اسکول میں یا تو ان کی تعداد کم ہے یا لوگ بھیجنا پسند نہیں کرتے، تو وہاں پہ بھی وہ ان کی سوشل کسٹمز ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ ایجوکیشن کے لیے کتنے ادارے ہونے چاہیے۔ اور کچھ علاقے وہ ہیں جہاں پہ تعلیم کو اس طرح اہمیت دی جاتی ہے کہ کوئی بچہ اسکول سے باہر رکھنا خواتین اور بچیوں سمیت وہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ ایک برائی ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ کس ایریا میں کیا صورتحال ہے، وہاں کا جو ڈیموگرافی اس کو چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ آج فور کاسٹنگ دا ڈیمانڈ فار ایجوکیشن ڈیموگرافی۔ اب ڈیموگرافی سے ہم کیا دیکھتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں؟ جب ہم نے ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے افراد کے لیے،
تو آئیں جی یہ چند پہلو ان کو ذرا دیکھیں. ایک تو ہوتا ہے فور کاسٹنگ برتھ. عام طور پہ ایک تجزیہ کیا جاتا ہے اور ہم آسانی سے بتا دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور اتنے بچے مر رہے ہیں. اور جب ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب پورے دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹوں میں جب اس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک شہر آباد ہوتا ہے اتنے لاکھ کا، اور ایک شہر تباہ ہوتا ہے جو اس سے بہت سمالر یعنی چھوٹا ہے. اسی طرح سے ہر ملک کے اندر بھی وہ ریشو نکلی ہوئی ہے کہ برتھ جو ہے وہ کتنی ہوتی ہیں ایک دن کے اندر یا ایک ماہ کے اندر یا ایک سال کے اندر. وہ ریشو نکال کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں اگلے سال تک آبادی کتنی ہو جائے گی اور بچوں کی تعداد کتنی ہو جائے گی. تو ان کو سامنے رکھ کے پھر یہ بھی ہے کہ جو بچے آج پیدا ہوئے ہیں وہ 4 سال بعد اسکول جانے کے قابل ہوں گے، اور جو بچہ 3 سال پہلے پیدا ہوا تھا وہ اس سال اسکول جائے گا یا اگلے سال اسکول چلا جائے گا. تو یہ بھی ریشو دیکھی جاتی ہے کہ ہر سال کتنے بچے جو ہیں وہ آگے انرولمنٹ میں جاتے ہیں، ان کے لیے کتنے اسکول جو ہوتے ہیں ہر سال قائم کرنے ہیں، کتنے ٹیچرز ہونے چاہیے، ان کو تعلیم کس طرح دینی چاہیے، کون سی آبادی کے اندر زیادہ یعنی رجحان ہے تیزی سے پھیلنے کا، وہاں پہ اس طرح کی اب ہونا چاہیے. اور جو آبادی میں کم ہو رہے ہیں مائیگریشن کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں وہاں پہ کیسا ہونا چاہیے. دوسرا جو اس کا ایک انڈیکیٹر وہ ہوتا ہے دا جنرل فرٹیلیٹی ریٹ. اب جنرل فرٹیلیٹی ریٹ یہ ہے کہ جو خواتین میں حمل کی شرح وہ کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اچھا جب یہ دیکھا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ساری کی ساری جو خواتین ہیں وہ جو اس مراحل سے گزرتی ہیں وہ تکمیل تک بھی پہنچتی ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین میں فرٹیلیٹی ریٹ کیا ہے، یعنی دنیا کے اندر جو بلوغت کا وقت ہے مختلف ممالک میں مختلف ہے. جس طرح سے سرد ممالک میں بچے جو ہیں وہ دیر سے بالغ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جیسا ملک جو گرم ہے جہاں پہ آب و ہوا بھی گرم ہے وہاں پہ لوگ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے جب ان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ان کا فرٹیلیٹی ریٹ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر ایک عورت جو ہے اپنی زندگی میں وہ کتنے بچوں کو ایوریج جنم دیتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے فرٹیلیٹی ریٹ. اس کے بعد ہے ایج اسپیسیفک فرٹیلیٹی ریٹ. ایج کے لحاظ سے ایج میں دیکھیں جی جب ہم دیکھتے ہیں تو جب خواتین کی مجموعی تعداد کا جائزہ لیتے ہیں اور مردوں کو نکالتے ہیں تو جب ہم نے فرٹیلیٹی ریٹ دیکھنا تو وہ مردوں کو تو سے نکال دیا، صرف خواتین کی تعداد رہ گی. اب وہ جو خواتین کی تعداد ہے اس میں سے بھی کچھ گروہوں کو نکال دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ بچیاں جو 18 سال سے چھوٹی ہیں ان کو فرٹیلیٹی ریٹ میں شمار نہیں کیا جاتا، وہ خواتین جو 18 سے چھوٹی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک قانون بن گیا کہ 18 سال سے پہلے بچی کی شادی نہ کی جائے. اب وہ تو سٹارٹ ہو گیا 18 برس سے، لیکن ضروری نہیں کہ زیادہ لوگ 18 برس میں ہی کرتے ہیں. اب تعلیم آنے کی وجہ سے تھوڑی سی لوگوں کے اندر چینج آ گئی، ان کا ذہن بدل گیا ہے. اب 18 سے شادیاں تو شروع ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پھر بھی 18 سے 22-23 سال تک کا جو ایک گروپ ہے اس کے اندر شادیوں کی ریشو کم ہے، لیکن 25 سے 35 سال کی جو گروپ ریشو ہے اس کے اندر تعداد زیادہ ہے خواتین کی، اور 35 سے 45 تک جو ہے وہ بہت کم ہے، اور 50 کے بعد تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اب یہ تو وہ گروپ ہو گئے جو شادیوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. جب ہم فرٹیلیٹی ریٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو پھر بھی دیکھتے ہیں کہ 18 سے لے کر 22 تک ان کی ریشو اور ہے. سب سے زیادہ فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ 25 سے 35 سال کے درمیان ہے، اور 35 سال کے بعد یہ ریشو کم ہو جاتی ہے، اور 45 سال تک جا کے تقریباً بالکل ریڈیوس ہو کے اور کم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 18 سے 25 سال تک اس کی ریشو الگ ہے، کم ہے، اور 25 سے 35 جو ہے یہ ٹاپ پہ ہے، اور اسی طرح سے 35 سے 45-46 تک یہ بہت کم ہو جاتی ہے. لیکن 50 کے بعد جو گروپ ہے خواتین کا جو تعداد ہوتی ہے پاپولیشن کی اس کو ویسے ہی نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ 50 کے بعد تو ان کے اندر بانجھ پن مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یعنی فرٹیلیٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اس طرح سے ایسا نہیں ہوتا کہ تمام خواتین کو ملا کے یا شادی شدہ کو ملا کے کہ اتنی ہے تو ان کی فرٹیلیٹی ریٹ لگا دی جائے، ایسے نہیں ہے، بلکہ گروپ میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کتنے پرسنٹیج ہے، اس گروپ میں کتنے پرسنٹیج اور اس میں کتنے ہیں. تو ہماری پاپولیشن یا ہماری ڈیموگرافی کیا بتا رہی ہے کہ کتنے فیصد خواتین 25 سے 35 میں ہیں وہ ٹاپ پہ ہیں، کتنی جو ہے 50 سے آگے ہیں وہ سب سے نیچے ہیں، اور اسی طرح سے کون سے 18 سے بلو ہیں وہ ان میں بھی فرٹیلیٹی کوئی نہیں ہے. باقی جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ اتنے پرسنٹ ہے، اتنے پرسنٹ، اتنے پرسنٹ ہے. اس طرح اس کو سامنے رکھ کے پاپولیشن کو آگے رکھا جاتا ہے، اور پھر انڈیویجول
ڈیمانڈ آف ایجوکیشن کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور سٹیپ ہے جی نیٹ ریپروڈکشن ریٹس. یہ اوورال دیکھا جاتا ہے کہ جتنی بھی فرٹیلیٹی ہوتی ہے, جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں وہ تکمیلی مراحل کو نہیں پہنچتی. ابارشن ریٹ بھی دیکھا جاتا ہے, یعنی کتنا فیصد ہے, کتنے فیصد میں وہ جس کے اندر یہ ہے کہ وہ تکمیل کے مراحل کو نہیں پہنچ سکتے, وہ کون سے ہیں, پھر وہ دیکھا جاتا ہے, اس کو بھی نکالا جاتا ہے, اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. اور نیٹ ریپروڈکشن ریٹ جو رہ جاتا ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اتنے جو ہوتی ہیں خواتین میں سے اتنے خواتین جو ہیں, اتنے فیصد وہ تکمیلی مراحل کو پہنچتے ہیں اور بچوں کو جنم دیتی ہیں. پھر فور کاسٹنگ ڈیتھ اینڈ مورٹیلٹی ریٹ, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اموات کتنی ہو جاتی بچوں کی, شیر خارگی میں کتنی ہو جاتی ہیں, یعنی پیدائش کے وقت ہی کتنی ہو جاتی ہیں, اور اوورال جو ہمارے پاس نیٹ تعداد وہ بچتی ہے جو بچے پیدائش کے مراحل سے گزرتے ہوئے جن کی جو ڈیتھ نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد بچ جاتے ہیں. تو اوورال پھر یہ دیکھا جاتا ہے, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک کنکلوژن سا نکالا ہوتا ہے, رزلٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہر 1 گھنٹے میں اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اتنے مرتے ہیں. تو پیدا ہونے والوں میں سے وہ مرنے والوں کو نکال دیا جاتا ہے, تو وہ ہمارے پاس ایک نیٹ ریٹ آ جاتا ہے پیدائش کا. تو اس کو سامنے رکھ کے, پاپولیشن کو سامنے رکھ کے, پھر تعلیم کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کتنے بچے ہیں, اور پھر وہ بچے جب بڑھتے تو ہم نے ہر جگہ پہ ایک ڈیتھ ریٹ دیکھا ہوا ہے کہ اتنے بچے جو ہے سال اتنی عمر میں عام طور پہ ایوریج اتنے فوت ہو جاتے اتنے ہو جاتے ہیں. تو ان سب کو, اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آج کل جس طرح سے میڈیسن دریافت ہو چکی ہیں اور سیف سہولتیں ہیں ڈلیوری کی اور اس طرح کی, تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیتھ کی شرح جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے. اس طرح سے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر طے کیا جاتا ہے کہ کتنی پاپولیشن کو کس لیول پہ ایجوکیشن دینی ہے اور ان کی سہولیات پرووائڈ کرنی ہے. فور کاسٹنگ دا ڈیمانڈ فار ایجوکیشن مائیگریشن. اب مائیگریشن کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سر انداز ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ مائیگریشن جو ہے یہ سب سے کریٹیکل فیکٹر ہے. پیدائش کا بھی پتہ چل جاتا ہے, زندگی موت کا بھی پتہ چل جاتا ہے, یہ بھی پتہ چل جاتا ہے نیٹ برتھ ریٹ کیا ہے ہمارے یہاں, لیکن مائیگریشن کا پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کون بندہ ہے. وہ تو بتاتے تو نہیں ہے کہ ہم نے اس سال مائیگریشن کر کے ادھر چلے جانا. وہ جو مائیگریشن کرنے والے وہ جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ سہولیات, وہاں پہ فیسلٹیز, تعلیم کی سہولتوں کو پرووائڈ کرنا, ہاسپٹیلٹی, اور یہ سارا کچھ جو ہے ان کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے ہاسپٹل کی سہولتوں وغیرہ کو. مائیگریشن از دا موومنٹ آف پیپل فرام ون پلیس ٹو اندر ود دا انٹینٹ ٹو سیٹل. اب مائیگریشن یہ نہیں ہے کہ آپ 10 دن کے لیے مری چلے گئے, وہ مائیگریشن نہیں ہے. وہ تو اپنے 10 دن بعد آ جانا ہے, ایک ماہ کے لیے بھی چلے کوئی نہیں, لیکن جب آپ کا نقطہ نظر وہاں پہ سیٹل ہونے کا ہے کہ وہاں پہ میں نے رہنا ہے, وہاں پہ ہی میں نے زندگی بسر کرنی ہے, تو اس کو مائیگریشن بولتے ہیں. یعنی ملک کے یا کسی ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک جا کے وہاں پہ قیام پذیری اختیار کرنا, یعنی ارادتاً اختیار کرنا, اس کو مائیگریشن بولتے ہیں, ہجرت. تو ٹائپس آف مائیگریشن 2 ہیں, ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے. اب انٹرنل اور ایکسٹرنل کو ہم بہت محدود معنوں میں بھی لے سکتے ہیں اور وسیع معنوں میں بھی لے سکتے ہیں. جب ہم بات ایک شہر کی کریں گے تو شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جو مائیگریشن ہے وہ انٹرنل ہے. جب ہم شہر کو لیں گے ایز اے ہول تو وہ انٹرنل ہے, اس سے بھی مسائل بڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آج کل مختلف ہاؤسنگ سکیم بن رہی ہیں, تو شہر کے ایک حصے کو چھوڑ کے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, یا کسی ایک تحصیل کے گاؤں سے لوگ وہ تحصیل میں چلے جاتے ہیں, وہ انٹرنل میں آتا ہے اسی میں. تو اس میں کیا خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جیسی لوگوں کا اس خاص ایریا میں رجحان بڑھتا ہے, لوگ زیادہ جس طرح نئی جتنی ہاؤسنگ سکیم بنتی ہیں وہاں پہ اسکول بھی بنتے ہیں, وہاں پہ مساجد بنتی ہیں, قبرستان بنتے ہیں, ان لوگوں کے لیے تعلیم کے مواقع بھی پیدا کرنا پڑتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنل سے بھی مسائل آتے ہیں, اور ایکسٹرنل یہ ہوتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر, یہ تو ملک کے اندر کی بات ہے, لیکن ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک کنٹیننٹ سے دوسرے کنٹیننٹ, اس سے بھی مسائل بڑھتے ہیں. دیکھیے اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب, اور ابھی تک ہمارے سامنے وہ مسائل بنے ہوئے, جس طرح افغانستان سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے, وہ اس وقت تو ٹیمپریریلی تھے, لیکن بعد میں انہوں نے سیٹل ہونے کا فیصلہ کر لیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے اوپر بوجھ بڑھا, جگہ کی کمیابی آئی, ریسورسز کی کمیابی آئی. اسی طرح سے ہر شعبے کے اندر ایک طرح کا جو ایک دباؤ بڑھا. تو اس طرح سے جب ایجوکیشن کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں تو ان تمام حرکات کو سامنے رکھا جاتا ہے. اس کے آگے فیکٹرز, میل فیمیل ایجوکیشن, چائلڈ بیئرنگ ایج ایکسٹرا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میل ایجوکیشن اور فیمیل ایجوکیشن کے بھی تقاضے ہیں. جس طرح سے
दूसरी दुनिया के अंदर तो उन्होंने अपने वसाइल को इस तरह से बेहतर इस्तेमाल किया है कि निचली सतह से लेकर हायर एजुकेशन तक उन्होंने को एजुकेशन को प्रमोट किया। ज़ाहिर है, लेकिन जब हम मेल और फीमेल के अलग अलग स्कूल बनाएंगे तो हमारे मसाइल उनसे कहीं ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। मसाइल के तौर पे अगर वो 100 स्कूलों में उसी पॉपुलेशन से गुजारा कर रहे हैं तो हमें 200 करना पड़ेंगे। अब हमारे यहाँ ये जो मामला है, फिर हमें फीमेल एजुकेशन को भी देखना पड़ता है, मेल एजुकेशन को भी ये देखना पड़ता है कि बच्चियाँ कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, और ये भी देखना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो यानी एक मरहला होता है बलूगत का, वो कितना है। उन्हीं लोगों ने आगे पॉपुलेशन को बढ़ाना होता है। अब कुछ काजेज़ को देखते हैं कि ये वजह क्या होती है माइग्रेशन की काजेज़ की। तो उसमें होता है इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। एक तो ये होता है कि बहुत सी सोसाइटियाँ ऐसी बन रही हैं जहाँ पे जॉब की सहूलतें मैसर होती हैं। जैसे देहातों के लोग शहरों की तरफ हिजरत करते हैं, वो कहते हैं वहाँ पे रोज़गार है, वहाँ पे बच्चों के स्कूल अवेलेबल है, हॉस्पिटल की सहूलत मौजूद है, किसी किस्म की इमरजेंसी में परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो ये है कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ माइग्रेशन बढ़ती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसी तरह से कुछ जो माहौलियाती अवामल हैं वो भी इसकी वजह बनते हैं। जिस तरह से बहुत से इलाके जहाँ पे हम प्रमोट नहीं करती गवर्नमेंट उन एरियाज़ को, सड़कें नहीं बनाती, पानी का निज़ाम है, वहाँ पे सैनिटेशन के मसाइल हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम है, तो वो उन आलूदा इलाकों से निकल के दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं। सच एज द नीड फॉर रिसोर्सेज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ऑफन। और इसी तरह से है कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही, जब वो वहाँ से हिजरत करके दूसरी तरफ आएंगे तो ओवर पॉपुलेशन होगी, तो फिर उनको रिसोर्सेज ज़्यादा वहाँ पे हमें खर्च करना पड़ते हैं। तो काजेज़ जो हैं ये माइग्रेशन की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते हैं। तो माइग्रेशन इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन बर्थ रेट। ये जो माइग्रेशन है ये बर्थ रेट से ज़्यादा पेचीदा है इसके, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास पेशन गोई नहीं होती कि कितने फ़ीसद लोग जो हैं हिजरत करेंगे, इस दफ़ा कितने आएंगे, कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर एजुकेशन, लीगल एंड सोशल कंडीशन। अभी मैंने पहले भी बात बताई थी कि कुछ लीगल हमारे ऊपर आ जाती है। जिस तरह से पहले एजुकेशन हम ऐसा नहीं कहते थे फॉर ऑल, वहाँ पे एजुकेशन हमारा ये माटो नहीं था। हमारे ऊपर अब एक लीगल जो है वो एक हमारे पास कानून की एक हमारे ऊपर हद लग गई है कि हमने हर बच्चे को पढ़ाना है। कोई भी हुकूमत आएगी उनको सामने रख के उनके लिए काम करेगी। और दूसरा सोशल कंडीशन है, हमारे समाजी मसाइल इस पर बड़े असरअंदाज होते हैं। तो पहले सोशल वैल्यूज़ के अंदर एजुकेटेड होना या एजुकेशन हासिल करना ये एक बेहतरीन खूबी है। कोई भी माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक उसके बच्चों को तालीम नहीं दी जाए। आज तालीम जो है एक सोशल वैल्यू बन चुकी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मुख्तलिफ है। बहुत से इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं, अगर इजाज़त है तो बहुत महदूद सी है, बहुत कम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए वहाँ पे और तरह की फैसिलिटीज़ हैं। और जहाँ पे बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पे किसी बच्ची को तालीम से बाहर रखा ही नहीं जाता, सोशल वैल्यू अख्तियार कर चुकी है, इसलिए वहाँ पे एजुकेशन को और अंदाज में देखना पड़ता है। इस तरह सोशो पॉलिटिकल कंडीशन जो होते हैं, हमारे समाजी सियासी हालात, वो भी इसमें बड़े असरअंदाज होते हैं। बहुत सी हुकूमतें ऐसी आती जो तालीम की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देती। जब हम सियासी तौर पर भी इतने पुख्ता नहीं हुए, इतने मैच्योर्ड नहीं हैं, तो उसका नतीजा हमारे मुआशरे पे पड़ता है, क्योंकि मुआशरे से अफराद जाते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर जिस तरह का मुआशरा का उसी तरह की सोच होगी। तो वो लोग भी तालीम को उस तरह से अहमियत नहीं देते जिस तरह से देनी चाहिए। हम इसको भी सामने रखा जाता है कि किस एरिया में तालीम की ज़्यादा ज़रूरत है, सोशल वैल्यूज़ को भी सामने रखा जाता है, किस तरह के इलाकों में तालीम की सहूलतें कम हैं या वो लोग जो हैं वो इसकी तरफ उनका रुझान नहीं है, वहाँ पे कंपेन चलाना पड़ती है, वहाँ पे इदारे कायम करना पड़ते हैं, लोगों को स्कूलों की तरफ माइल करना पड़ता है। इसी तरह से ऐसा सोशल निज़ाम, सियासी निज़ाम जहाँ पे जिस तरह से वो कुछ इलाकों में ख़वातीन को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जाती, वहाँ पे एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उसको उसके मुताबिक सहूलतें दी जाती हैं। डिफरेंसेस विद इन द कंट्री एंड इन डिफरेंट कंट्रीज़। फिर हम ये भी मुआवजा करते हैं कि हमारे मुल्क के और दूसरे मुल्कों के अंदर कितना फ़र्क है, क्योंकि आज हम एक ग्लोबल दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन वही है जिसमें हम दूसरों के साथ कम्पीट करें, दूसरों के साथ शेयरिंग करें अपने व्यूज़ की, उनके व्यूज़ को लें, उनकी डेवलपमेंट को देखें और हम भी उसी तरह से चलें। फिर हम मुआवजा करते हैं अपना और उनका। हम देखते हैं कि हम किस हद तक उनके करीब हैं या उनसे आगे हैं, किस फील्ड में उनसे पीछे हैं। इस तरह मुआवजा करके, और कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम को कि हर फर्द को तालीम से रूशनास ना कराया जाए। ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्टूडेंट, फिर इसी तरह से ये देखा जाता है कि ड्रॉप आउट की शरह कितनी है।
کتنے فیصد بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں اور عمر کے کس حصے میں چھوڑ جاتے ہیں. اس کو بھی سامنے رکھ کے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور ایسی فیسلٹیز پیدا کی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگ جو جہالت کی بنا پہ یا کسی پاورٹی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے وہ بچوں کو اسکول سے ہٹا لیتے تو ایسا نہ ہو. پھر اس کے مطابق ریسورسز جو ہوتے ہیں اس کا تعین کیا جاتا ہے. پاورٹی اینڈ فائنینشیل کنسٹرینٹ، یہ جو فائنینشیل مسائل ہیں، مالی مسائل اور غربت، یہ بھی تعلیم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. حکومت وقت کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ ان علاقوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے، بچوں کو اسکالرشپ دے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ایریاز میں بچوں کو اسکالرشپ دینی ہے، ان کو سہولتیں دینی ہیں تاکہ وہ بچے تعلیم حاصل کریں. ایجوکیشن فار بوائز اینڈ گرلز، پھر ہم نے ایجوکیشن دیکھنی ہوتی ہے کہ لڑکوں کو اور لڑکیوں کہ میں نے بھی پہلے بات کر دی کہ جس طرح سے ان کے لیے الگ الگ ادارے بنائے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ایسا سیکٹر ہے یا ایسا کوئی پہلو ہے یا ایسا سٹیپ ہے جہاں تک ان بچوں اور بچیوں کو اکٹھی تعلیم دے کے ایسے ادارے بنائے جا سکتے ہیں جہاں پہ تعلیم حاصل کر سکے مل کے، تاکہ ہمارے ریسورسز کا زیادہ استعمال نہ ہو. اس طرح لیگل ریسٹرکشنز، میں نے پہلے بتا دیا کہ اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ایک قانون بن چکا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بچہ ابتدائی تعلیم سے بے بہرا نہ رہے، اس کو تعلیم دی جائے. تو اس کو بھی سامنے رکھ کے پھر پلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے تعلیم کس حد تک، کس طرح سے تمام بچوں تک فارمل نان فارمل طریقوں سے ہم نے ان کو پہنچانی ہے. ڈیمانڈ فار نان کمپلسری اسکولنگ. اب یہ نان کمپلسری اسکولنگ کیا ہے؟ یہ وہ تعلیم ہے جو کمپلسری کے علاوہ ہے. جس طرح سے اب ایک ماٹو بن گیا نا پوری دنیا کے اندر کہ کم از کم ایلیمنٹری ایجوکیشن تمام بچوں کو دی جائے، اور ایک خاص ایج جو ہے 13 اور 14 ایئر جو رکھی ہوئی ہے وہاں تک. اب وہ تو کمپلسری ہمارے اوپر بن گئی نا، لیگلی ہوگی کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. لیکن وہ ایجوکیشن جو اس سے آگے ہے اس کو ہم نان کمپلسری اسکولنگ یا نان کمپلسری ایجوکیشن بولتے ہیں. اب یہ وہ ہے کہ جہاں پہ ہم بچوں پہ زور نہیں دیتے کہ وہ پڑھیں. ہم سمجھتے کہ بچے جو ہیں وہ تعلیم کے جو ایک شہر تھا اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں، وہ لکھ پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں. اب آگے اس کو ہم ہائر ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں، سیکنڈری اسکول ایجوکیشن ہے، ہائر سیکنڈری، اور اس کے بعد آگے جتنی بھی ہائر ایجوکیشن آ جاتی وہ ہے. اس کے بارے میں کیا ڈیمانڈ، اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ پھر ہم نے اس پاپولیشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی پاپولیشن آگے جانا پسند کرتی ہے، اور اس پاپولیشن کا ریشو نکالی جاتی ہے. ڈیموگرافی سے دیکھا جاتا ہے، اعداد و شمار سے دیکھا جاتا ہے کہ کتنے بچے جو ہیں وہ اس کمپلسری ایجوکیشن کے بعد آگے چلتے ہیں. ہائر ایجوکیشن ڈیمانڈ آف انڈیویجولز از جنرلی ڈیٹرمائنڈ بائی پبلک فائنانس پالیسی. اب اس سطح پہ جا کے تھوڑی سی پبلک فائنانس پالیسی بنا دی جاتی ہے ہائر ایجوکیشن کے پیرائی میں. یہاں جہاں تک کمپلسری تھی وہاں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے فری ایجوکیشن کی صورت میں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فائنانس پالیسی، ان پبلک فائنانس پالیسی بنا دی جاتی ہے جس کے اندر والدین بھی افورڈ کریں اور وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں. ایجوکیشن لیول آف پیرنٹس وچ از ڈیفائنڈ ایز سوشو اکنامک فیکٹر، پروفیشن، انکم، نمبر آف چلڈرن ان فیملی، ریٹ آف ریٹرن، امپلائمنٹ ریشو اینڈ کنٹمپوریری پاپولیشن. اب یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو نان کمپلسری اسکولنگ ہے یہاں پہ زیادہ تر ایسی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں جو تھوڑا سا والدین کے ساتھ ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. ان ہائر ایجوکیشن ڈیمانڈ آف انڈیویجول ان جنرل. اب ہائر ایجوکیشن تو چاہتی ہے کہ تمام بچے جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور ہائر ایجوکیشن میں جائیں، لیکن یہ نان کمپلسری ایجوکیشن جو ہے یہ زیادہ تر اس کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ پیرنٹس پہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس خود کتنا پڑھے ہیں، اس کے اوپر ہے. ان کی سوشو اکنامک سچویشن کیا ہے، کیا وہ معاشی طور پہ مضبوط ہیں، ان کے اپنے پروفیشن کیا ہیں، ان کی آمدنی کتنی ہے، ان کے بچے کتنے ہیں. ظاہر آمدنی کم ہوگی تو وہ ہائر ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج پائیں گے. اسی طرح سے بچے چلڈرن ان کی کتنے فیملی کے، اگر تھوڑے ہوں گے تو بھیجیں گے، زیادہ ہوں گے تو خرچے زیادہ وہ ان کو ہٹا لیتے ہیں، ان کو بھیجنے سے روک دیتے ہیں. پھر اس طرح ریٹ آف ریٹرن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو یہ تعلیم آگے دلوائی، لکھ پڑھ تو وہ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں ریٹرن کیا ہوگا، کیا ہمارے بچوں کو روزگار مل جائے گا، کیا ہمیں وہ تمام فوائد مل جائیں گے جس کی ہم نے توقع رکھی ہے. امپلائمنٹ ریشو دیکھی جاتی ہے. وہ اکثر تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ دفع کرو، اب تو جاب ہی نہیں ملتی، پڑھ کے کیا کرنا ہے، کوئی کاروبار کر لو. اینڈ کنٹمپوریری پاپولیشن، ہم عصری پاپولیشن کو بھی دیکھتا ہے. ہم عصری پاپولیشن یعنی اس ایج کے باقی لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. ان کو دیکھ کے بعض دفعہ ہوتا ہے نا بچوں کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں ان کا بچہ بھی کالج پڑھ رہا ہے، ہم نے بھی. بچے بھی دوسروں کے ساتھ بعض دفعہ اس طرح سے چلتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی ریس کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ جس طرح وہ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں. ان تمام فیکٹر پہ اوپر یہ نان کمپلسری اسکولنگ کا دار و مدار ہوتا ہے.
اب ڈیمانڈ فار نان کمپلسری اسکولنگ یہ کس لیے ہوتی ہے؟ جب نان کمپلسری اسکولنگ جو ہے یا ایجوکیشن ہے اصل میں یہ کن چیزوں پر منحصر ہے؟ ایک تو ہے انکم. عام طور پہ اپنے بچوں کو اگلی کلاسوں میں اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ جن کی انکم بہتر ہوتی ہے وہی اپنے بچوں کو آگے پڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اخراجات بھی بڑھتے جاتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ان کا موٹیو ہوتا ہے. ایک تو یہ دیکھنے میں ہے کہ جس کنٹری کے اندر یا جس سوسائٹی کے اندر معاشی صورتحال بہتر ہے وہاں پہ تعلیم کی سہولیات بھی بہتر ہیں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایجوکیشن اور اکانومی ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہے. یعنی جہاں پہ اکانومی بہتر ہے وہاں پہ ایجوکیشن بھی بہتر ہے. تو دوسری جانب جن لوگوں کے پاس ایجوکیشن زیادہ ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ پیسہ بہتر طور پہ کمائیں، بہتر کاروبار کریں، وہ انکم حاصل کرتے ہیں. تو یہ دیکھنے میں ان کا چولی دامن کا آپس میں ساتھ ہے. تو ایک تو یہ اس کا دارومدار انکم پہ ہے، دوسرا پرسنل پریفرنسز پہ، ذاتی ترجیحات لوگوں کی ہوتی ہیں. کچھ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ بچے خود ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس لیے اس پر بھی دارومدار ہے. حکومت تو یہاں پہ ان کو نہیں کرتی. تو پھر یہاں پہ جو ڈیمانڈ فار ایجوکیشن ہے ان لوگوں کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے کہ لوگوں کا معاشی سٹیٹس کیا ہے، لوگوں کی ترجیحات کیسی ہیں، ایجوکیشن ایز انویسٹمنٹ. اور اسی طرح سے حکومت بھی سمجھتی ہے کہ یہ ایجوکیشن جو ہے یہ ایک انویسٹمنٹ ہے. یہ جو بچے جو ہائر ایجوکیشن پڑھ لے رہے ہیں یہ ہمارا انویسٹمنٹ ہے، یہ آنے والے وقت میں ہمارے ملک کو فائدہ دیں گے. اس لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے اور پیرنٹس بھی اسی لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے ان بچوں کو کے لیے ایجوکیشن کا تعین کیا جاتا ہے، کالجز اور یونیورسٹیز بنائی جاتی ہیں. کنٹمپریری ٹرینڈس، یہ میں نے کہا کہ ہم عصری ٹرینڈ ہوتے ہیں، بیلانات ہوتے ہیں، ایک جیسے گروہ کے لوگ جو ہوتے ہیں پڑھنا پسند کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ تعداد ہے ہائر ایجوکیشن کی طرف، بہت سے علاقے وہ جہاں پہ بالکل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ادھر جانا ہے. تو حکومت وقت بھی ان چیزوں کو دیکھتی ہے، یا ڈیموگرافی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ ایجوکیشن زیادہ ہے. جس طرح سے یہ ایک دوست تھے گلگت بلتستان کے، تو میں نے کہا کہ وہاں پہ تو ایجوکیشن زیادہ ہے ادھر سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو ڈیولپمنٹ ہے ہر لحاظ سے زیادہ ٹیچنگ بھی لوگ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ مین توجہ جو ہے وہ لوگوں کی اس طرف ہے. تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے. پھر کاسٹ بینیفٹ انالیسز یہ بھی دیکھا جاتا ہے. حکومت بھی دیکھتی ہے کہ ہم کتنی کاسٹ لگاتے ہیں اور اس سے ملک کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، معاشرے کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. اس کو بھی سامنے رکھ کے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کمپلسری ایجوکیشن کو. اور پھر اس کی ریشو کے مطابق کالج اور یونیورسٹیاں بنائے جاتے ہیں. امپلائمنٹ ریشو کو دیکھ کے بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی فیصد شرح ہے امپلائمنٹ کی، اس کے مطابق پروموٹ کی جاتی ہے ایجوکیشن کو. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن کے اندر سیٹس ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کیونکہ آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے. میڈیکل کالجوں میں سیٹس ہوتی ہیں تاکہ ہم نے جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے آگے اتنے ہی بچوں کو ہم ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں. پھر مارکیٹ ڈیمانڈ، یعنی جو تقاضے ہیں مارکیٹ کے ان کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہمیں کتنے ڈاکٹر چاہیے اس دفعہ، کتنے انجینئر چاہیے. اس کے مطابق تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے اور مختلف کالجز میں سیٹس ریزرو کی جاتی ہیں ان کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، تاکہ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہاں پہ پہنچیں. پالیسی میکرز اینڈ ڈیمانڈ فار ایجوکیشن. اب پالیسی میکر جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ڈیمانڈ کو کیسے سامنے رکھتے ہیں؟ اٹ ہیلپس دیم ٹو ڈیٹرمائن لائکلی ڈیمانڈ فار ایجوکیشن. اب انہی اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے جو پالیسی میکر ہیں وہ لوگوں کے لیے ایجوکیشن کی ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہیں. یعنی پالیسی بنانے میں ان کو یہی اعداد و شمار جو ہوتے ہیں، ڈیموگرافی ہے، مائگریشن ہے اور سوشل ویلیوز وغیرہ جو ہیں، یہ ان کو مدد دیتی ہیں. اٹ ہیلپس ٹو آلٹر کاسٹ. اب وہ مختلف طریقوں کو سامنے استعمال کرتے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا کہ ایجوکیشن اکنامکس کے اندر ہم مختلف مبادل راستے استعمال کرتے ہیں. ان پیسے کو خرچ کرنے کے، وسائل کو خرچ کرنے کے متبادل طریقے استعمال دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے کتنا فائدہ ہوگا، اس سے کتنی کاسٹ آئے گی، اس سے کتنی کاسٹ آئے گی. اس طرح پالیسی میکر بھی تجزیہ کرتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے کون سے متبادل راستے ہیں جن سے وسائل کی بچت بھی ہو. اٹ ہیلپس دیم ان پلاننگ. اور اسی کو سامنے رکھ کے اعداد و شمار کو انہیں منصوبہ بندی کرنے میں مدد آتی ہے ملک کی تعلیمی منصوبہ بندی میں. اٹ ہیلپس دیم ان بجٹنگ. اور جب بجٹ حکومت بناتی ہے، طے کرتی ہے کہ تعلیم کے اوپر کتنا بجٹ رکھنا ہے، تو انہی اعداد و شمار کو سامنے رکھ کے کرتی ہے.
ये तहत से करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम को भी डेवलप किया जाता है इन आदाद व शुमार की रोशनी में ही कि कौन सी चीज़ जो हमने कितने बच्चों को पढ़ानी है, किस लेवल पे पढ़ानी है और किस तरह की पढ़ानी है। डिमांड फॉर नॉन कंपल्सरी एजुकेशन में हमने पहले भी पढ़ा कि इनकम को सामने रखा जाता है कि जहाँ पे इनकम ज़्यादा है, एक तो इनकम अचीव करने के लिए भी एजुकेशन नॉन कंपल्सरी एजुकेशन की तरफ लोग जाते हैं, और दूसरा उनके जो मुआशी हालात हैं वो भी असरअंदाज होते हैं, और उसी को सामने रख के हुकूमत भी तरजीहात करती है। इनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस भी हमने पढ़ा कि वो ज़ाती तरजीहात को सामने रखते हुए अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में दाखिला दिलवाते हैं। एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट, और इसी तरह से एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट में लिया जाता है। यह मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन्वेस्टमेंट से वो मुराद है कि वो एजुकेशन जो आने वाले वक्त में भी फ़ायदा दे। जिस तरह टेक्निकल एजुकेशन है, वो आने वाले वक्त में वो टेक्निकल एजुकेशन फैलती है, कम नहीं होती, और जितने हुनरमंद अफराद है वो मुल्क का सरमाया बन जाते हैं। लेकिन एक जनरल एजुकेशन जो होती है, सिंपल FA BA मैट्रिक, उसको वो कंजम्पशन के सबर में लेते हैं कि कंजम्पशन वो है कि जिससे आपको वक्ती तौर पे सिर्फ तस्कीन मिले लेकिन आने वाले वक्त में ना मिले। इसी तरह से ट्रेंड सेट हो जाते हैं इलाकों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो लोग उस तरफ ज़्यादा जाते हैं। फिर उन्हीं को सामने रख के गवर्नमेंट भी इसी तरह के अदारे कायम करती है। जिस तरह से जब IT नहीं आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हुकूमत वक़्त ने भी उसको सामने रखते हुए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आर्जी ट्रेनिंग सेंटर भी कायम किया। और इसी तरह से जो हाई स्कूल पंजाब के, इनमें तो एक मिसाल है कि कंप्यूटर लैब बनाई गई ताकि बच्चों को इस तरफ लाया जाए उनकी ज़रूरत के मुताबिक। रेट ऑफ रिटर्न ऑन एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, अब जब एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न से मुराद वही होती है कि जो पैसा हमने खर्च किया है, क्या उसके बराबर हमें वो खिदमात या प्रोडक्ट मिल रही है जिसकी हमें ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हम तय करते हैं कि इतने पैसे में इतने स्टूडेंट हैं, तो इतने ग्रेजुएट होते हैं, तो क्या हुकूमत भी समझती है कि इतना पैसा लगाने से क्या वाकई इतने ग्रेजुएट आए हैं मार्केट के अंदर? तो इसमें देखिए ऑब्जेक्शंस ऑन रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि हमारे यहाँ जब ये हम एजुकेशन फॉर ऑल के लिए या एजुकेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ अफराद की इन अदाद शुमार का तज्जिया करते हैं, तो फिर अक्सर देखने में है कि जो रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस होता है वो दुरुस्त नहीं होता। हमारे यहाँ कोई इस तरह की जो तज्जिया किए जाते हैं वो रियलिटी बेस नहीं होते। बाज़ औक़ात हम जान छुड़वाने के लिए, उसकी बहुत सी वजूहत हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास इंडिपेंडेंट अदारा नहीं होता तज्जिया करने का, हम मुख्तलिफ दूसरे अदारों को सौंप देते हैं। जिस तरह से हर साल जब वोटर लिस्टें बनती हैं तो टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है, जब वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की बारी आती है फिर भी टीचर की ड्यूटी लग जाती है। एक तो वो खुश दिली से नहीं करते उस काम को, और दूसरा ये भी है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से जब बात डेंगू की आई, ये वैक्सीन लगाने की आई, तो महकमा हेल्थ जो ऑलरेडी बंदे काम कर रहे थे उन्हीं की ड्यूटी लगा दी। अब वो जो बंदे जिनकी ड्यूटी लगाई वो सही तरह से काम नहीं करते, दिलजोई से जब उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है फिर उसका कोई और मुआवजा भी नहीं मिलना। फिर जब इसके साथ साथ टेम्परेरीली स्टाफ भर्ती किया जाता है तो वो ट्रेन नहीं होता। तो इस तरह से बहुत सी जो तज्जियात होते हैं वो गलत हो जाते हैं। इसी तरह डाटा कंस्ट्रेंट्स, जो हमें डाटा मिलता है, ज़रा इस तरह के तज्जियात होंगे तो डाटा भी उसी तरह का मिलेगा, तो वो जो डाटा के अंदर कंक्लूजन होता है वो दुरुस्त नहीं होता, उससे हमें गलत मालूमात मिलती हैं। कंजम्पशन बेनिफिट्स, अब फिर एक और भी मैंने भी आपको कहा कि जब यहाँ पे एज इन्वेस्टमेंट हुकूमत लेती है तो वो उस एजुकेशन को लेती है जो टेक्निकल है, लेकिन जो जनरल एजुकेशन है उसको वो कंजम्पशन के तौर पे लेती है, उसके फ़ायदे को गिनती नहीं, यानी रेट ऑफ रिटर्न में उसको शुमार नहीं करती। लेकिन हालांकि ये है कि उसके भी फ़ायदे हैं। एक पढ़ा लिखा बच्चा माशरे के लिए बेहतर है उसकी निस्बत जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो उसके फ़ायदे हैं, लेकिन उन फ़ायदे को शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे अदाद शुमार ख़राब हो जाते हैं। अनसर्टेनिटी, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी पैदा हो जाती हैं कि जो हमारे तज्जियात को और हमारी प्लानिंग को ख़राब कर देती हैं, जिसको हम गैर यकीनी सूरत कहते हैं। जिस तरह ये 2019 के अंदर ये कोविड-19 आया तो इसने हमारे तमाम मनसूबे ख़राब कर दिए, ख़त्म कर दिए, स्कूल बंद हो गए, तो हमारा वो सारे के सारे जो मनसूबे थे वो ज़ाया हो गए, ख़त्म हो गए। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ ऐसी सूरत हाल भी बाज़ औक़ात पैदा हो जाती है। बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे मुल्क के अंदर मसाइल आ जाते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम आ जाता है, जलसे जुलूस और धरने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो चीज़ें हम हासिल नहीं कर सकते जो हमने तय की होती हैं। और एक सवाल पैदा होता है कि डज़ एक्स्ट्रा एजुकेशन गिव राइज टू एक्स्ट्रा अर्निंग, कि क्या हम ज़ायद तालीम दे के वाकई हमारी अर्निंग बढ़ जाती है?
کہ ہمارا نفع ہے، اس کے اوپر بھی تضادات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم سے نہیں بڑھتی جی، وہ تو ان پڑھ لوگ بھی کاروبار کر رہے تو پیسہ کما رہے ہیں اور زیادہ کما رہے ہیں، تو پڑھنے لکھنے سے نہیں بڑھتی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تعلیم اصل چیز ہے، تعلیم کے بغیر ارننگ نہیں بڑھتی، تو اس کے اوپر بھی ہمارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہرڈلز ہیں، یہ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو آؤٹ کم ہے وہ ہمیں اچیو نہیں ہوتے جس طرح ہماری خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ تھا میرا سوال آج کا لیکچر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں علم اور علم حاصل کرنے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ پھر بھی میری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی آبجیکشن ہو، کوئی اعتراض ہو میرے اس لیکچر کے اوپر یا کوئی سوال ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر درج ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی کمنٹ دے سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی رائے کا ہر ممکن خیال رکھا جائے گا۔ بہت مہربانی، شکریہ جی، اللہ حافظ۔